السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ آج کے درس میں سورہ نوح کی آیت نمبر 5 اور 6 انشاءاللہ پڑھیں گے اور مکمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا۔ ترجمہ، قال انہوں نے کہا، انہوں نے نوح علیہ السلام نے، ربی اے میرے رب، انی بے شک میں، دعوت بلایا، انی دعوت بے شک میں نے بلایا، قومی اپنے قوم کو، انی دعوت قومی بے شک میں نے بلایا اپنی قوم کو، لیلن رات میں، ونہارن اور دن میں۔ قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا، نوح علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، بے شک میں نے اپنے قوم کو رات میں بھی بلایا اور دن میں بھی بلایا، یعنی رات میں بھی دعوت کا کام کیا، دن میں بھی دعوت کا کام کیا۔ جب موافق وقت ملا ان کے راحت کا، آرام کا، ان کے نشاط کا، ان کو میں نے دعوت دی۔ فلم، لم کا معنی نہیں، یزید زیادہ کیا، ہم ان کو، فلم یزید ہم تو نہیں زیادہ کیا ان کو، دعائی میری دعا نے، اللہ مگر، فرارن بھاگنا، تو نہیں زیادہ کیا ان کو میری دعا نے مگر بھاگنا، یعنی میری دعا سے وہ بھاگتے ہی رہے، جس قدر میں ان کو بلاتا رہا اس قدر وہ بھاگتے رہے۔ یہ لفظی ترجمہ۔ مفہوم کیا دونوں آیتوں کا؟ نوح علیہ السلام رب کی جناب میں فریاد کر رہے ہیں، درخواست کر رہے ہیں، یا یہ کہہ سکتے ہیں آپ شکایت کر رہے ہیں کہ اللہ میں نے راتوں دن اپنی قوم کو بلایا، لیکن جس قدر میں بلاتا رہا وہ بھاگتے رہے، جس قدر میں ان کو بلاتا رہا اللہ، اس قدر وہ بھاگتے رہے، میری دعوت سے وہ قریب نہیں آئے بلکہ اور بھاگتے رہے، جس قدر میں بلاتا رہا اس قدر بھاگتے رہے۔ فلم یزیدہم دعائی الا فرارا۔ ان دونوں آیتوں میں کیا چیزیں بیان کی جا رہی ہیں؟ بلکہ اس نئے سے آپ کو کچھ سوال کے نئے سے میں آپ کو چیز دے رہا ہوں، تو اس آیت میں آپ کو سمجھنا ہے کہ دائی کون ہے۔ دائی، مطلب بلانے والا نا، ہاں، داعی دائی کون ہے اس آیت میں؟ علیہ السلام۔ نوح علیہ السلام۔ نوح علیہ السلام۔ مدعو جی، کون ہے؟ قوم ان کی۔ قوم، مدعو ان کی قوم۔ اچھا، کس چیز کی طرف بلا رہے ہیں؟ توحید کی طرف۔ اس کا تذکرہ نہیں اس آیت میں صراحت، کس ہم، چیز کی طرف بلا رہے ہیں اس کا تذکرہ اس آیت میں نہیں ہے نہیں، صراحتاً، مطلب ہم لفظ کو دیکھ رہے ہیں، لیکن کس چیز کی طرف بلا رہے ہیں؟ او جس کا تذکرہ آیت نمبر 3 میں ہو چکا ہے۔ آپ لوگ درس کے ساتھ مصحف قرآن بھی اپنے پاس رکھا کریں، دیتا رہے گا۔ آیت نمبر 3 میں کیا ہے؟ آیت نمبر 3 میں یہ اللہ کی عبادت اور اللہ کی اللہ توحید اور کی عبادت، اللہ کا تقوی اور تقوی۔ رسول کی اطاعت، یعنی نوح علیہ اطاعت۔ السلام کی اطاعت۔ ان جی، اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعون۔ تو جی، دائی کون ہے؟ نوح علیہ السلام، علیہ السلام۔ ٹھیک ہے۔ مدعو کون ہے؟ قوم قوم ان نوح، کی قوم نوح۔ ٹھیک ہے۔ کس چیز کی طرف بلا رہے؟ اللہ کی عبادت اور رسول تقوی کی اطاعت، یا کہ اور دونوں رسول۔ چیزیں لے لیتے ہیں، اللہ کی عبادت اور رسول کی اطاعت کی طرف، اپنی اطاعت کی طرف، کیونکہ نوح علیہ السلام کہنا اس معنی میں کہیں گے رسول اپنی اطاعت، یا غائب میں ہم تعبیر کرنے کہیں گے رسول کی اطاعت۔ اچھا، اس کے بعد ریئیکشن کیا ہوا، نتیجہ کیا رہا، قوم کا ریئیکشن کیا رہا؟ قوم کو دعوت دی نوح علیہ السلام نے، بس رب صرف کی جانب راہ بلایا، فرار اختیار کی۔ نہیں، قبول کرنے والے نہیں، رائے فرار اختیار کرتے رہے، کیا یہ کہہ رہے ہیں جس قدر بلاتے رہے اس قدر بھاگتے رہے، صرف رائے فرار نہیں۔ جو تعبیر ہے حسر کی، اس کا کیا مفہوم ہو رہا ہے؟ جس قدر بلاتے رہے اس قدر بھاگتے رہے، اردو میں آسان لفظ میں یہ کہہ سکتے ہیں رائے فرار اختیار کرتے رہے، لیکن لفظ کو جو دیکھتے ہیں، جو لفظ اللہ نے استعمال کیا ہے، تو اس کا مفہوم کیا نکلتا ہے؟ جس قدر بلاتے رہے اس قدر بھاگتے رہے، یعنی قریب آنے کا کوئی چانس نہیں، کوئی صورت نہیں۔ تو اس آیت میں خلاصے کے طور پر نوح علیہ السلام کی دعوت، کن لوگوں کو دعوت؟ اپنی قوم کو، ٹھیک ہے۔
کس چیز کی طرف دعوت؟ ایمان، ایمان توحید اللہ و کی اور اپنی اطاعت، اطاعت کی۔ رسول کی اطاعت۔ نتیجہ کیا رہا اس دعوت کا، اس بلانے کا؟ جتنا انہوں نے بلایا اتنا وہ دور بھاگتے ہاں، رہے۔ اس کو لان فلم یزیدہم دعائی اللہ فرارا۔ ایمان کے ناحیے سے لیتے بہت ہی معمولی لوگ ایمان لائے، ایمان لانے والوں کی تعداد بہت ہی معمولی، قلیل، غالباً سورہ ہود کی آیت ہے وما آمن معه الا قلیل، بہت ہی معمولی لوگ ایمان لائے۔ اور جب اس کو خاص کر کے دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ جو گھر کے بہت ہی قریبی لوگ وہ ایمان نہیں لائے، ان کی بیوی ایمان نہیں لائی، ان کا بیٹا ایمان نہیں لایا۔ آپ اس ناحیے سے انسان بن کر سوچئے، انسانی فطرت کے ناحیے سے آپ کوئی بھی کام کر رہے ہیں، چاہے دینی کام ہو اور یا دنیاوی کام ہو، آپ کے اس کام میں چاہے دینی یا دنیاوی، آپ کے گھر کے جو سب سے قریب میں وہ آپ کو سپورٹ نہ کریں، آپ کے دل پر کیا بیتے گی، یا آپ کی نفسیاتی کیفیت کیا ہوگی؟ کوئی بھی آپ کام کر رہے ہیں چاہے دینی ہو یا دنیاوی، اس کام میں جو آپ کے قریبی لوگ ہیں وہ سپورٹ نہ کریں، کیا کیفیت ہوگی، یا مطلب کیا گزرے گا اس انسان پر؟ بہت زیادہ تکلیف۔ ہاں، تو اس چیز کو بھی آپ سمجھ کے چلیں، تاکہ آگے کچھ چیزیں آئیں گی تو یہ نہ ہو کہ کیسے ایک نبی ہو کر کیسے ایسا کہہ رہے ہیں۔ ہاں، ابھی لغوی طور پر آتے ہیں، نبی طور پر، قالا کیا ہے؟ یہ فعل ماضی، قالا کیا ہے؟ فعل ماضی، اس کا فاعل کیا ہے؟ نوح علیہ السلام۔ ہاں، فاعل ہوا ضمیر ہے جو لوٹ رہی نوح کی طرف۔ بظاہر ایسا جو طلبہ مبتدی ہوتے تو ان کو ایسا لگے گا کہ کالا کا فاعل ربی ہے، لیکن یہ صحیح ہے؟ نہیں، نہیں، یہ صحیح نہیں۔ اس لیے اس نقطے کی جانب یہاں اشارہ ضروری ہے کہ کالا کا فاعل ہوا ضمیر ہے جو لوٹ رہی نوح کی طرف، اور یہاں نوح مذکور نہیں ہے۔ البتہ آگے ایک آیت آ رہی ہے، یہی اسلوب ہے، غالباً دوسرے رکوع کے شروع میں، آیت نمبر 21، قال نوح ربی، وہاں پر فاعل کا تذکرہ ہے۔ آیت نمبر 21 میں کیا ہے؟ اسی طرح اسلوب میں وہاں قال نوح رب انہم عصونی، آیت نمبر 21 میں۔ ہاں، تو بہرحال قالا یہاں پر فعل ماضی، اس کا فاعل ضمیر جو لوٹ رہی نوح علیہ السلام کی طرف۔ رب، رب یہ کیا ہے؟ رب منادہ ہو جائے گا، حرف جی ندا محذوف، حرف ندا محذوف عموماً دعاؤں میں حرف ندا محذوف ہے۔ رب، اے میرے رب، ربی، یہ جو آپ با کا کسرہ دیکھ رہے ہیں، با کا زیر دیکھ رہے ہیں، وہ یا کے محذوف ہونے پر دلالت کر رہا ہے، اصل میں ہے ربی، ربی، جس کا آپ کو کسی آیت نے بتایا تھا اطیعونی، اطیعون پہ بتایا تھا، نون کا کسرہ کس چیز پر دلالت کر رہا ہے؟ یا کے حذف ہونے پر۔ یا اسی طرح یہاں پر با کا کسرہ یا کے حذف ہونے پر دلالت کر رہا ہے، ربی۔ اچھا، اس آیت میں ضمناً اشارہ بھی ہے رب پر توکل کی طرف، رب پر اعتماد کی طرف، اور اس بات کی طرف کہ اے اللہ میں ہر چیز میں تیرا محتاج ہوں۔ اسی لیے آپ آگے کی آیتوں پر غور کریں گے تو متعدد آیتوں میں نوح علیہ السلام نے کس طرح دعا کی ہے؟ رب کے وسیلے سے دعا کی، ربی، جیسے آیت رب انہم ربی دعوت قومی، پھر آگے جو دوسرے رکو میں قال نوح رب انہم عصونی، پھر جو بددعا کریں قال نوح ربی لا تذر، پھر آخری آیت رب اغفر لی۔ آپ وسیلہ کے ناحیے سے اگر پڑھے ہوں گے، سنے ہوں گے، تو وسیلہ کی 3 قسمیں بتائی جاتی ہیں جو جائز اور مشروع وسیلہ ہے، ان میں سے ایک ہے رب کے اسماء و صفات کے وسیلے سے دعا کرنا۔ تو یہ وہی چیز ہے، رب سے، رب کے اسماء و صفات کے وسیلے سے دعا کی جا رہی ہے، رب انی دعوت قومی، رب انہم عصونی، رب لا تذر، رب اغفر لی۔ سمجھ میں آ رہی ہے اسلوب؟ جی ہاں، کیونکہ رب کے معانی میں کیا چیز ہے؟ وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، اور ہم کیا ہیں؟ مربوب ہیں، ہم مخلوق ہیں، ہم محتاج ہیں رب کے۔ خیر، معنی کی طرف بات چلی جائے گی۔ ربی انی، انی یہ کیا ہے؟ 2 کلمہ سے مرکب ہے، کیا 2 کلمہ ہے؟ انا انا پلس ان اور یا متکلم، یا متقدم۔ متکلم، یا متکلم، انی یعنی میں، بے شک میں، انا
اور या बेशक मैं, यही है ना। अच्छा, जी। एक चीज यहाँ पर रुक के, कि ये इन्ना को शायद इससे पहले मैं बताया था, इन्ना पहली आयत पर, ये हर्फ मुशब्बा बिल फेल है या हुरूफ मुशब्बा बिल फेल में से यही चीज है ना। जी। तो कहीं पर इन्ना पढ़ा जाता है, उन हुरूफ मुशब्बा बिल फेल में से इन्ना भी है, और एक दूसरा लफ्ज है हमजा के फतह के साथ अन्ना, ये तो जानते होंगे सभी लोग। जी जी। हाँ, तो कहाँ पर इन्ना पढ़ते हैं, कहाँ पर अन्ना, क्योंकि ये आयत जो हम पढ़ रहे हैं, या इसी तरह से पहले भी मुतअद्दिद मकाम पर गुजरा इन्ना गुजरा, तो इन्ना के बारे में चीजें बता दें, कहाँ पर इन्ना पढ़ते, तमाम मकाम नहीं, जो इस आयत में है उसको। इस आयत से हमको क्या समझ में आ रहा है, कहाँ पर इन्ना पढ़ते हैं, कौल के बाद, कौल या उसके मुश्तक्कात के बाद। कौल, काला यकूलु कुल, तो कहते हैं कौल और उसके मुश्तक्कात, जो भी कौल से मुश्तक होगा, काला फेल माजी, यकूलु फेल मुजारे, कुल फेल अम्र, उसका कोई भी सेगा हो, कौल के बाद होना चाहिए। तो क्या पढ़ेंगे, इन्ना। इन्ना पढ़ेगी। अब ये इस सवाल का जवाब आपको मिल गया कि यहाँ पर इन्ना क्यों पढ़ा गया, अन्ना क्यों नहीं पढ़ा गया, क्या जवाब देंगे। ये कौल के बाद है। कौल के कौल बाद। के बाद। हाँ, इसी तरह आयत अल्लाह नंबर के 2 में भी ये चीज गुजरी थी, पता नहीं वहां बताया था या नहीं, काला या कौम इन्नी लकुम नज़ीरुम मुबीन। तो जो पहला मकाम है, जो बहुत ही मशहूर है और बकसरत इस्तेमाल हो कुरान में, जैसे ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा, सूरह मरियम क्या होगी गालबन, जब उनसे पूछा गया, इल्जाम लगाया लोगों ने मरियम पर, तो इशारा करती बेटे की तरफ, ईसा की तरफ, और वो क्या कहते हैं, काला इन्नी अब्दुल्ला, क्या कहते हैं ईसा अलैहिस्सलाम, काला इन्नी अब्दुल्ला, ये ईसा अलैहिस्सलाम की गुफ्तगू सूरह मरियम में गालबन, काला इन्नी अब्दुल्ला, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, आता नहीं अल किताब, अल्लाह ने मुझे किताब दी और मुझे नबी बनाया। तो ये इन्ना क्यों पढ़ा, इन्नी क्यों पढ़ा, कौल के बाद आ रहा है। इसलिए सूरह बकरा में मुतअद्दिद आयत हैं जहाँ अल्लाह ने फरिश्तों से सवाल जवाब किया, इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा, काला के बाद आ रहा है इन्नी आ रहा है, या जहाँ बकरा गाय को ज़बह करने का अल्लाह ने हुक्म दिया, उससे यहाँ को मुतअद्दिद आयत है, इन अल्लाह यअमुरुकुम अन तज़बहू बकरा, काला के बाद काला इन्नहु यक़ूलु इन्नहा, वो पूरी आयतों का जो तसलसल है, 4-5 आयतें हैं, काला इन्नहु यक़ूलु इन्नहा, काला इन्नहु यक़ूलु इन्नहा, आप उन आयतों को चेक करेंगे, मुतअद्दिद मिसालें मिलेगी। तो काला के बाद इन्ना पढ़ते, या ये कि काला और उसके मुश्तक्कात के बाद, कौल उसके मुश्तक्कात के बाद। एक जो दूसरा मकाम वो भी आयतों में गुजर चुका, वो इब्तिदाए जुमला में या शुरू जुमला में, इब्तिदाई कलाम में, उसकी मिसाल क्या है, सूरत की पहली आयत, सूरह नूह की पहली आयत, इन्ना अरसलना, क्यों इन्ना पढ़ा गया था आयत का शुरू स्टार्टिंग। शुरू में, इसकी भी बेशुमार आयत मिसालें, इन्नल्लाह गफूरुर रहीम, इन्नल्लाह समीउन अलीम, इन्नल्लाह गफूरुर रहीम, ठीक है, मुतअद्दिद आयत। तो ये 2 मकाम हुए, बाकी जहाँ जिस वक्त आयत आएगी, अगर ध्यान में बात रहेगी, चीजें बताई जाएंगी। तो ये इन्ना पर मुर्गे, इन्नी 2 चीजों से मुरक्कब है, इन्ना हर्फ मुशब्बा बिल फेल और या उसका इसम, है ना। दाउतु, कौन सा फेल है दाउतु, फेले मादी है। फेल मादी, फेल और फाइल, फिर हम क्या कहते हैं, दाउतु फेल और फाइल, उसमें अना की जमीर है। कौमी, कौमी क्या हो जाएगा तरकीब में, मफूल। मफूल भी, कौमी मफूल भी। अलबत्ता कौम का माना क्या है, वो मानी पर आते हैं, तो अभी जो लफ्जी और लघुवी एतबार से या एरा बिनाई वो देख लेते हैं। कौमी मफूल भी, लैलन क्या होगा तरकीब में, मौसूफ, मौसूफ सिफत है। नहीं, मौसूफ सिफत में देखिए, जिन्होंने जवाब दिया थोड़ा सा, लैलन व नहारन को आप मौसूफ सिफत समझ रहे हैं, ये गलत है, इसको मैं बता देना वो गलती क्यों हो रही है। जब मौसूफ सिफत होता है तो बीच में फासिल नहीं होगा, ये वाव है, जो भी बीच में कलमा वाव। मौसूफ सिफत होगा बीच में कोई फासिल नहीं होगा, यहाँ पर वाव हर्फ अत्फ फासिल है, तो मौसूफ सिफत की तरकीब होगी, नहीं होगी, नहीं नहीं। मौसूफ सिफत की तरकीब नहीं। मौसूफ सिफत की तरकीब जैसे हमने कहा रजुलुन आलिमुन, ये मौसूफ सिफत है, हमने कहा इमराअतुन आलिमतुन, ये मौसूफ सिफत है, लेकिन बीच में जब फासला आ गया रजुलुन व आलिमुन, तो मौसूफ सिफत नहीं होगा, इमराअतुन व आलिमतुन मौसूफ सिफत नहीं होगा।
تو لیلن و نہارا کیا ترکیب میں؟ ہاں بتائیں دوسرے کوئی. لیلن و نہارا متعلق بالفعل کیا؟ مفعول، مفعول فی، مفعول فی. مفعول فی. اور تھوڑا اس کو خاص کریں گے، زمان، ظرف زمان. کیونکہ لیل اور نہار کیا ہے؟ زمان ہے یا مکان ہے؟ زمان. زمان ہے زمان. زمان، زمان. تو اس آیت میں منصوبات میں سے دو چیزیں ہوئی، منصوبات میں سے دو چیزیں ہوئی. ایک تو قومی، دوسرا لیلن و نہارا. لیلن اصل میں مفعول فی ہے، نہار اسی پر عطف ہے. ٹھیک ہے، تو قومی مفعول بھی، اور لیلن و نہارا مفعول فی. فی. 9 کے 10 میں جو طلبہ طالبات ہیں وہ وہاں بتایا گیا کہ منصوبات مکمل ہم نے کیے، اور جو اصل ٹارگٹ ہے 9 کے 10 میں ہمارا، کہ چیزوں کو یا قرآنی انداز میں یا قرآنی مثالوں سے سمجھایا جائے. اسے بہت زیادہ ڈیپ میں، بہت زیادہ گہرائی میں، بہت زیادہ اختلاف اور بہت زیادہ تفصیل میں نہ جاتے ہوئے جو طلبہ ہیں وہ سمجھ رہے ہوں گے اس چیز کو، کہ چیزوں کو متعدد قرآنی مثالوں سے سمجھانے کی کوشش ہے وہاں پر. برحق تو منصوبات میں سے کتنی چیزیں آئیں اس آیت میں، آیت نمبر 5 میں؟ دو چیزیں، مفعول بھی قومی، ہاں. لیلن و نہارا مفعول فی. آگے آتے ہیں. فلم یزدہم، فلم ادات نفی ہے. لم کیا ہے؟ ادات نفی. یزید کون سا فعل ہے؟ یزید مضارع، فعل مضارع. 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 لم جب مضارع پر داخل ہوتا ہے تو اس کو عمل کے اعتبار سے اس کو جزم کرتا ہے، ساکن کرتا ہے. یہاں پر بھی دال اسی لیے ساکن ہے. اور اس کے میں آسان مثال طلبہ کو بتاتا ہوں. سورۃ الاخلاص کی 3 آیتیں. کون سی آیت ہے؟ لم یلد ولم یولد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ ولم. کفوا. یہ آیت بھی آپ یاد کرتے ہیں، متعدد آیتیں لیکن وہ بہت آسان ہے. اور سورۃ الاخلاص سب کو یاد ہوتی ہے، اثنائیہ سے بھی ہم بتاتے ہیں. اور پھر کبھی اس آیت کو پڑھ کر ہم توحید پر بھی فوکس کرتے ہیں. تو لفظی اعتبار سے سکون کرتا ہے، معنوی اعتبار سے ماضی کے معنی میں تبدیل کر دیتا ہے. یہ لم کے بارے میں ہوا. ہم ضمیر مفعول بھی منصوب. ہم ضمیر کیا ہے؟ مفعول به. منصوب، مفعول بھی. دعائی، اچھا جب ہم نے ہم کو کہا کہ مفعول بھی، تو اس کے ساتھ ایک لفظ اضافہ کر لیں، مفعول بھی مقدم. یہ ایسا اس لیے کیونکہ عموماً کیا ہوتا ہے، مفعول بھی کہاں آتا ہے؟ فعل کے بعد. فعل کے بعد آتا ہے. تو جب مقدم کہا تو مطلب فاعل آگے کہیں آ رہا ہے. تو دعائی کیا ہو جائے گا ترکیب میں؟ دعائی فاعل، اور اس کے ساتھ آپ ایڈ کر سکتے ہیں مؤخر. یہ مفعول کے ساتھ مقدم، فاعل کے ساتھ مؤخر اس لیے لگایا گیا تاکہ جو اصل ترتیب ہے اس سے ہٹ کرے، آپ کو سمجھ میں آئے. تو فلم یزید ہم، یزید کا فاعل کہاں ہے؟ دعائی ہے. اس کا مفعول کہاں ہے؟ ہم ہے. الا، الا کو کیا کہیں گے؟ عادات استثناء. ادات استثناء. اور یہاں پر ایک اور لفظ یہ کا اضافہ کر لیں گے کیونکہ دوسرا اسلوب ہے حسر کا. تو ادات حسر و استثناء، حسر کا اضافہ کریں گے تو بہتر رہے گا. الا ادات استثناء تو ہے ہی، لیکن اسلوب جو ہے مستثنی مفرق کا ہے. جو حسر کے اسالیب میں ہیں ان میں سے نفی اور استثناء کا اسلوب ہے. تو لم نفی اور الا استثناء، تو ادات حسر کہیں گے تو بہتر ہے. یا آپ ادات حسر و استثناء دونوں کہیں تو تاکہ دونوں کو جمع کر لیں. فرارا منصوب، کیوں منصوب ہے؟ مفعول به. مفعول بھی. ہم کو ہم نے کہا تو مفعول بھی. اب وہاں پر اب کہہ لیں مفعول بھی اول، پہلا مفعول بھی. فرارت دوسرا مفعول بھی. اور مستثنی مفرق. مستثنی مفرق میں کیا ہوتا ہے؟ مستثنی منہ مذکور نہیں ہوتا. مستثنی منہ مذکور نہیں ہوتا ہے. اور جب مستثنی منہ مذکور نہیں ہوتا ہے تو اس مستثنی کا اعراب عامل کے مطابق ہوتا ہے. عامل کے مطابق زیادہ فعل، دعا اس کا فاعل، ہم مفعول اول، اور فرارا مفعول ثانی. واضح نقطہ. ابھی اعرابی نائیے سے کسی بھائی کا ہے، کسی بہن کا کوئی سوال ہے تو سوال کر سکتے ہیں، ورنہ پھر معانی اور مسائل پر آتے ہیں.
آتے ہیں بھی معنی کی طرف. کوئی بہت مشکل لفظ نہیں، لیکن رب کے لفظ میں کس چیز کی جانب اشارہ ہے؟ رب. کیا معنی ہے رب کا؟ پروردگار. پیدا کرنا. مالک اور مالک خالق، پالنے والا رازق، مالک، خالق پالنے والا، مالک راز. پالنے والا تربیت کرنے والا. مدبر الامر. ٹھیک ہے. اور اس معنی میں تربیت وغیرہ ایک مفہوم میں عمومی معنی میں دوسروں کے لیے استعمال ہوا، اور رب کس کے لیے استعمال ہوتا ہے غیر اور دوسری بات ہے. لیکن لفظی اعتبار سے استعمال ہوا، جیسے فرعون نے کہا تھا موسیٰ علیہ السلام کو رب تربیت کے معنی میں، ربا یربی تربیہ، علم نربک فینا ولیدا. کیا معنی وہاں پر؟ کیا جب تم چھوٹے تو ہم ہی نے تمہاری تربیت نہیں کی؟ ہمارے ہی گھر میں، ہمارے ہی محل میں تم پلے بڑے نہیں؟ تو یہاں پر خالق، رازق، مالک، مدبر، جب رب اللہ کی جانب اس کی اضافت ہو، اس معنی میں کوئی بھی رب نہیں، اس معنی میں کوئی بھی رب نہیں. اور جیسا کہ بتایا شروع میں اس میں رب کے اسماء و صفات کے وسیلے سے دعا کی جانب پیش آ رہا ہے، اور آگے متعدد آیت آئے گی جہاں نوح علیہ السلام رب کا نام لے کر رب کے وسیلے سے دعا کر رہے ہیں. رب انہم اسونی، رب لا تذر علی الارض، رب رب اغفر لی، غالباً آخری آیت میں رب اغفر لی ولی والدی. قومی، قوم کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اپنی قوم کے لوگ. شروع کی جو پہلی آیت تھی اس میں اللہ نے کہا ہم نے نوح کو بھیجا الی قومی، حکم دیا انذر قومک. قوم کے لفظ میں مفسرین کہتے ہیں کہ یہ ایسا لفظ ہے جو شامل ہے مذکر کو بھی، مؤنث کو بھی، مردوں کو بھی اور عورتوں کو بھی. کیونکہ انبیاء کرام کی دعوت عموماً ہم کہیں، یا نوح علیہ السلام کی دعوت خصوصاً، کیا صرف مردوں کے لیے تھی یا عورتوں کے لیے بھی؟ سب کے لیے. سب کے لیے، مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے. تو صحیح بات یہ ہے کہ قوم میں مرد و عورت دونوں شامل ہیں، یعنی رجال اور نساء دونوں شامل ہیں، خاص نہیں ہے. کیونکہ انبیاء کرام کی دعوت دونوں لوگوں کے لیے، صرف مردوں کے لیے نہیں، مردوں کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے بھی. یہی اصل بات ہے اور صحیح بات ہے. البتہ بعض لغوی یا بعض علماء لوگ کیا کہتے ہیں کہ قوم کا استعمال کس کے لیے ہوتا ہے؟ صرف مردوں کے لیے. وہ استدلال کس سے کرتے ہیں؟ پھر حجرات کی آیت سے. پھر حجرات کی آیت نمبر 11 پڑھیں کوئی بھائی دیکھ کے. پھر حجرات کی جو آیت ہے اس میں متعدد آداب سکھلائے گئے، اخلاقی اور تربوی پہلو. پھر حجرات ہے، سورہ لقمان ہے، سورہ فرقان کے اخیر کی آیتیں، یہ اخلاقی اور تربوی نہائی سے پڑھنے کی آیتیں ہیں. ہاں، پھر حجرات کی آیت نمبر 11 پڑھیے. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهم بس ولا بس بس تنكحوا. کافی کافی. مفہوم بتائیں گے آیت کا؟ اے ایمان والو، ہاں، تمہارے پاس کوئی قوم آئے آئے نہیں، لا یسخر، آنے والی آیت سے پہلے ان جاءکم فاسقون، لا یسخر قوم. اچھا میں مفہوم بتا رہا ہوں. اے ایمان والو، کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے. قوم من قوم، قوم من قوم. تو یہاں پکا ہے کہ قوم سے مراد یہاں پر رجال ہے، رجال ہے. کیوں رجال ہے؟ آگے پھر آ رہا ہے ولا نساء من نساء، ہے نا؟ قوم کے جسٹ بعد اسی آیت میں جب آ رہا ہے جی. ولا نساء من نساء، تو اس سے کیا پتا چل رہا ہے کہ یہاں جب اگلی آیت میں نساء آ رہا ہے تو یہاں قوم سے مراد کیا ہوگا؟ مرد. رجال، آدمی، مرد حضرات. تو اس آیت سے بعض علماء لوگوں نے یہ استدلال کیا کہ قوم کا استعمال کس کے لیے ہوتا ہے؟ مرد مرد حضرات. کے لیے. مرد کے لیے، اس میں عورتیں شامل نہیں ہوتی. سورہ حجرات کی سائے سے وہ استدلال کرتے ہیں. لیکن صحیح بات یہ ہے کہ قوم کا استعمال مرد اور عورتوں دونوں کے لیے ہوتا ہے. انبیاء کرام کی دعوت کو آپ پڑھیں گے تو قوم نوح، قوم ہود، قوم لوط، اس طرح کی آپ آیتیں پڑھیں گے جس میں مرد اور عورتیں دونوں شامل ہیں. اس کے بعد دعوت قومی، میں نے بلایا اپنے قوم کو. نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں. کس کی طرف بلایا؟ الا ماذا، کس چیز کی طرف بلایا؟
اس کا تذکرہ نہیں اس آیت میں ہے؟ نہیں ہے. نہیں ہے سر. نہیں. لیکن آیت میں کہیں گزرا، جیسا میں نے اشارہ کیا، کس کی طرف بلایا؟ ایمان کی طرف، مانا توحید کی طرف، رب کی عبادت کی طرف، اللہ کے تقوی کی طرف، اور ایک چیز اپنی اطاعت و فرما برداری، یہی چیز ہے نا. جی. اس آیت میں اس چیز کا تذکرہ نہیں، کیونکہ اس کا تذکرہ اس سے 2 آیت پہلے ہو چکا ہے. کون سی آیت ہے وہ؟ آیت نمبر 3. آیت نمبر 3 پڑھیے، اس آیت کو پڑھیے، آیت نمبر 3 کو. ان اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعون. ہاں، تو آیت میں 3 فعل امر ہے. آیت میں 3 فعل امر ہے. اس آیت کی شرح کے وقت میں اشارہ کیا تھا، ہم نے کئی چیزیں لکھی، ایمان، توحید، عبادت، تقوی، اطاعت. اب آیت میں جو چیز ہے اس کو میں سرکل کر دیتا ہوں تاکہ کلیئر ہو جائے آپ کو کیا چیز ہے وہاں پر. اعبد اللہ، پہلا لفظ ہے اعبد اللہ، عبادت، اللہ کی عبادت. واتقوا، اللہ کا تقوی. واطیعون، اطاعت. نوح علیہ السلام نے ان چیزوں کی طرف بلایا اپنی قوم کو. آیت چونکہ گزر چکی ہے پہلے، یا معہود ہے، اس لیے اس چیز کا تذکرہ نہیں کیا. کس چیز کی طرف بلایا؟ لیلن و نہارا. اس کا سمجھ میں آ رہا ہے؟ کن اوقات میں بلایا، کس کو بلایا، کب بلایا، کب کب بلایا، کن اوقات میں بلایا. کیا ہم کہہ سکتے ہیں اوقات الدعوہ، کن اوقات میں بلایا؟ رات دن، کیا کہیں گے؟ دن اور رات. رات دن. دن و رات. جب وقت ملا، جب ان کے نشاط کا اور آرام دعوت کی قبول کرنے کا مناسب وقت سمجھا، اس وقت بلایا. لیلن و نہارا. اس لیے بعض مفسرین نے کہا کہ متتابعن، ہمیشہ لگے رہے، اسی کام میں لگے رہے. لیلن و نہارا. پھر بات طرح کی بات لیلن نہارن، قرأت الکتاب لیل نہارن، یعنی کیا مطلب ہوتا ہے لیل نہارن یا لیلن و نہارا؟ ہمیشہ لگا رہا اس کام میں. لیکن نتیجہ کیا ہوا؟ فلم یزدہم دعائی الا فرارا. فرارا، جس طرح کس چیز کی طرف بلایا اس کا تذکرہ نہیں، اسی طرح کس چیز سے بھاگ رہے اس کا تذکرہ نہیں، لیکن اسلوب سے سمجھا جا رہا ہے. کس چیز سے بھاگ رہے ہیں؟ فرد کے اعتبار سے نوح علیہ السلام سے بھاگ رہے ہیں، اشیاء اور دعوت کے اعتبار سے ایمان سے بھاگ رہے ہیں، توحید سے بھاگ رہے ہیں، اسلام سے بھاگ رہے ہیں، دعوت سے بھاگ رہے ہیں، رسول کی اطاعت سے بھاگ رہے ہیں. یہی ساری چیزیں تو ہیں. یا یہ کہہ لیں کہ آیت نمبر 3 کا جب حوالہ دیا گیا تو آیت نمبر 3 میں جن چیزوں کا تذکرہ ہے، جن چیزوں کی دعوت دی نوح علیہ السلام نے، ان تمام چیزوں سے بھاگ رہے ہیں، کسی کو قبول نہیں کیا. اور اس مفہوم میں نوح علیہ السلام کی دعوت میں نہیں، عمومی ایک بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے اسلوب میں سورہ مدثر میں بیان کی گئی. یہ بھاگنے والی صرف بات سورہ مدثر کے اخیر میں آپ پڑھیں آیت نمبر 50 اور 51، 50 اور 51 سورہ مدثر. بھاگنے یا اعراض کرنے کی جو اللہ نے تشبیہ دی ہے، سورہ مدثر آیت نمبر 50، 51. فرت من قسورة بل يريد الإنسان بل نہیں، يريد اس سے پہلے والی کأنہم كأنهم حمور مستنفرة. فرت من فرت قسم. من قسورة. کیا مفہوم ہے؟ ان کے اعراض کرنے کی، نصیحت سے، تذکرہ سے، رب کی باتوں سے، ایمان سے، توحید سے، تقوی اطاعت کی باتوں سے، کأنہم حمور مستنفرہ. یہ تشبیہ دیکھیے. حمر، یہ حمار کی جمع ہے. کیا معنی ہوتا ہے حمار کا؟ گدھا. گدھا. گویا کہ گدھے مستنفرہ، نفرت کرنے والے، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں بدکنے والے. گدھا جب بدکتا ہے کیسے؟ اپنے پیروں کو اچھل اچھل کر ادھر ادھر دائیں بائیں آگے پیچھے بھاگتا ہے اور عجیب و غریب آواز نکالتا ہے، جس کو اللہ نے کہا سورہ لقمان میں، لقمان حکیم کی نصیحت میں، ان انکر الاصوات، کیا آیت ہے؟ لصوت الحمیر. لصوت الحمیر. سب سے بدترین آواز، منکر آواز، جس آواز کو انسان عموماً سنتا ہے تو شاید بعض حدیث میں اعوذ باللہ پڑھنے کا حکم دیا گیا، گدھے کی آواز.
ان انکر الاصوات لصوت الحمید، گویا کہ یہ گدھوں کی مانند بدک رہے ہیں، بدک بدک کر بھاگ رہے ہیں. کس طرح؟ فرت من قسورہ. قسورہ کا معنی کیا ہے؟ شیر. ایک تو فرار اختیار کرنا، بھاگنا، لیکن ایک عمومی بھاگنا ہوتا ہے، جیسے آدمی مسجد کی طرف کبھی بھاگے جا رہا ہے، کوئی چیز خریدنا تو مارکیٹ کی طرف بھاگا جا رہا ہے، یا جاب کے لیے جاب میں لیٹ ہو رہا تو آفس کی طرف تیزی سے بھاگا، یہ بھی ایک بھاگنے کا اسلوب ہے. یا ایمان والے اللہ کی طرف بھاگے جا رہے ہیں، متعدد طرح. لیکن یہاں جو اللہ نے تشبیہ دی ہے، گدھے کا شیر سے ڈر کر بھاگنا. آیت کی تصویر کو آپ سمجھ رہے ہیں؟ کأنہم جی حمر مستنفرۃ فرت من قسورہ، گویا کہ یہ اسی طرح بھاگ رہے ہیں جس طرح گدھا شیر سے ڈر کر بدکتے ہوئے بھاگ جاتا ہے. آپ دیکھتے دونوں میں کوئی موازنہ نہیں ہے، شیر اور گدھے میں دونوں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے. اسد یا شیر کو کیا کہا گیا؟ ملک الغابہ، کنگ آف دا لائن، کیا نام ہے، جنگل، جنگل کا راجا. اور گدھے کی مثال بیوقوفی میں اس کی مثال دی جاتی ہے. گدھے کی مثال کس چیز میں دی جاتی ہے؟ بیوقوفی. بیوقوفی میں. جس طرح گدھا شیر سے ڈر کر بھاگتا ہے، اس طرح یہ لوگ اللہ کی باتوں سے، ایمان کی باتوں سے، تقوی اور طاعت کی باتوں سے بھاگتے ہیں. البتہ یہ واضح ہے کہ سورہ مدثر کی آیت میں نوح علیہ السلام کی دعوت کا موضوع نہیں، عمومی بات ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے اسلوب میں بات کہی گئی. فما لهم عن التذکرۃ معرضین، تو جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، تو سوال کریں گے ما سلککم فی سقر. اس کے بعد کیا آیتیں، یعنی سورہ مدثر ختم ہوتے ہوتے. تو فلم یزیدہم، اس آیت پر آتے ہیں، فلم یزیدہم دعائی الا فرارا، میری دعا سے وہ بھاگتے رہے. جس قدر میں ان کو پکارا وہ میرے قریب نہیں آتے، دعوت کے قریب نہیں آتے، ایمان کے قریب نہیں آتے، توحید کے قریب نہیں آتے، سنت کے قریب نہیں آتے، رسول کی اطاعت کے قریب نہیں آتے، اور بھاگتے ہی رہے. اس کی ایک مثال یا ایک تشبیہ سورہ مدثر میں بیان کی گئی. لیکن اس کے برخلاف مومنین کا کیا طریقہ اور سیوا ہوتا ہے؟ جب وہ رب کی آیتیں سنتے ہیں، قرآن کی آیتیں سنتے ہیں، متعدد آیتوں میں اس کو بتایا گیا، اور مومنین کے جو اوصاف بتائیں گے سورہ انفال میں. سورہ انفال کی جو آیتیں شروع کی، آیت نمبر 2 یا 3 ہوگی، جس میں انما المؤمنون والی آیت. جب اللہ کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہے، اللہ نے کہا زادتہم ایمانا وجلت قلوبہم، یہ ایمان والوں کی کیفیت. جب ایمان پر کبھی گفتگو کریں گے، ایمان کا معنی کیا ہے، ایمان کا مفہوم کیا ہے، ایمان کی تعریف، تو سورہ انفال کی آیت پر انشاءاللہ آئیں گے. تو وہاں کیا اللہ نے وصف بیان کیا سورہ انفال کی آیت نمبر 2 میں؟ اس میں ایک تو وجلت قلوبہم، ان کے دل خوفزدہ ہو جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں. آیتیں تلاوت کی جاتی تو اللہ نے کیا کہا؟ زادتہم ایمانا. کیا معنی ہے زادتہم ایمانا کا؟ ایمان میں بڑھوتری ہو ایمان جاتی، میں زیادہ. ان زیادت. کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، ایمان میں بڑھوتری ہوتی ہے. یہ ایمان والوں کی کیفیت. اس لیے آیت کی ابتدا انما المؤمنون سے ہے، اور اخیر میں کہا اولئک هم المؤمنون حقا. اس سورہ انفال کیا ہے، چیک کر لیں گے آپ، آیت نمبر 2 اور شاید 3 بھی ہوگی اس کے ساتھ. لیکن ان لوگوں کا اسلوب اور طریقہ کیا ہے؟ قوم نوح کا، یا اسی طرح ان لوگوں کا جو دعوت کو قبول نہیں کرتے، نبی کی دعوت سن کر اور بھاگتے رہتے، قریب آنے کے بجائے اور بھاگتے رہتے ہیں، بدکتے رہتے ہیں گدھے کی طرح. کأنہم حمر مستنفرہ فرت من قسورہ. اور دوسرا ابھی فرار کے لفظ کو لیتے ہیں، اللہ نے فرار کا لفظ استعمال کیا، جس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بھاگنا، فرار ہونا. بھاگنا. اردو میں بھی ہم کہتے ہیں راہ فرار اختیار کر گیا. جہاں اچھی اردو لوگ بولتے سمجھتے، کہتے ہیں راہ فرار اختیار کر گیا، بھاگ گیا. ٹھیک ہے. تو یہاں تو مطلق اللہ نے فرار استعمال کیا، لیکن ایک فرار ہم کو مطلوب ہے، یا وہ فرار مطلوب ہے، اس کی طرف فرار مطلوب ہے. اور یہ اللہ نے یہ تعبیر استعمال بھی کی ہے. سورہ زاریات کی آیت نمبر 50 پڑھیے، سورہ زاریات کی آیت نمبر 50. یہ والا فرار مطلوب ہے، یا اس کی طرف فرار مطلوب ہے. آیت پڑھیں گے آپ کو سمجھ میں آئے گا. ہاں، سورہ زاریات کی آیت نمبر 50. ففروا إلى الله إني بس اتنا ہے. لكم. ففروا الی اللہ. کیا معنی ففروا الی اللہ؟ تم اللہ کی طرف بھاگو، دوڑو. دوڑو اللہ بھاگو کی اللہ کی طرف. طرف، دوڑو اللہ کی طرف، پلٹو اللہ کی طرف، رجوع کرو اللہ کی طرف. یہ فرار مطلوب ہے. یہ صرف اس لیے مفہوم مخالف کو لا کر بتلانا مقصود. یہاں جو فرار ہے، فلم یزیدہم دعائی الا فرارا، یہ فرار ہم سے مطلوب نہیں. کیونکہ یہ فرار کیسا ہے؟ یہ فرار ان اللہ ہے،
فرار عن رسول ہے، فرار عن دعویٰ ہے. سمجھ رہے ہیں یہ چیزیں؟ یہ فرار ہم سے مطلوب نہیں ہے، نہیں ہے. لیکن ایک فرار جو مطلوب ہے ہم سے، وہ فرار کیا ہے؟ فرار اللہ، فرار اللہ، جس کو ہم اردو میں کہہ سکتے ہیں لوٹو اللہ کی طرف، پلٹو اللہ کی طرف، آؤ اللہ کی طرف، دوڑو اللہ کی طرف. یہ فرار کا دونوں معنی بتلانے کی کوشش کی گئی یہاں پر. اور اسی لیے سورۃ ذاریات کے آیت میں جب کہا ففروا الی اللہ، اللہ کی طرف لوٹو پلٹو، اللہ کی توحید کی طرف، جسٹ اس آیت کے فوراً بعد ولا تجعلوا مع اللہ الہا آخر، کیا معنی ہے؟ تو اللہ کے اللہ ساتھ کے ساتھ کسی کو کسی اور شریک نہ بنے، کیونکہ اللہ شریک سے مبرہ ہے. تو یہ آیتوں میں آپ غور کریں گے، توحید اور شرک کی باتیں جہاں پر ہیں، کہیں صرف توحید کا حکم دیا گیا، کہیں صرف شرک سے روکا گیا. لیکن بعض آیتیں ایسی بھی ہیں کہ توحید کا حکم دینے کے ساتھ ساتھ شرک سے روکا بھی گیا، جیسے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. ٹھیک ہے؟ یا سورہ بقرہ کے جو شروع کیا تھا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، پھر دوسری آیت کے اخیر میں فلا تجعلوا للہ اندادا. اسی طرح سورہ ذاریات کی آیت بھی ہے ففروا الی اللہ، اس کے بعد والی آیت میں ولا تجعلوا مع اللہ الہا آخر، لوٹو اللہ کی طرف، اللہ کی عبادت کی طرف، اللہ پر ایمان کی طرف، اللہ کی توحید کی طرف، اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ. اور اسی سورہ ذاریات ہی کی انہی آیتوں کے ساتھ میں اللہ وہ مشہور آیت ہے جی، انس و جن کی تخلیق کا مقصد بیان کیا، وما خلقت الجن والانس والی آیت. ہاں، ابھی ان آیتوں میں کوئی سوال ہے کسی کا، الفاظ معنی یا مسائل کے تعلق سے؟ نہیں ابھی کچھ فوائد؟ ہاں، سوال ہے کسی کا؟ نہیں ہے. اچھا، فوائد کی طرف آتے ہیں. پہلا فائدہ، نوح علیہ السلام کا رب کی جناب میں فریاد کرنا، التجا کرنا، درخواست کرنا، یا کہہ سکتے ہیں شکایت کرنا. وہ شکایت کہاں ہے؟ اپنی دعوت کا حوالہ دے کر کہہ رہے ہیں اللہ وہ میرے قریب نہیں آ رہے ہیں، جس قدر میں بلا رہا ہوں بھاگتے جا رہے ہیں. فلم یزیدہم دعائی الا فرارا. تو اگلا فائدہ، رب کی ربوبیت پر ایمان لانا. ہاں، یہ فائدہ کہاں سمجھ میں آیا؟ ربی انی دعوت قومی. ربی رب کے لفظ، لفظ سے رب کی ربوبیت پر، اور توحید کے ناحیے سے آپ جائیں گے کہ توحید ربوبیت کا ثبوت بھی ساتھ میں. اگلا فائدہ، بندوں کا رب کا محتاج، بندوں کا رب کا محتاج ہونا، یا آسان اصول میں کہیں تمام بندے، تمام مخلوق، چاہے عام ہوں یا خاص، انبیاء کرام سب رب کے محتاج. یہ کیسے سمجھ میں آیا؟ یزیدہم داعی الا وہ فرارا. بھی رب کے لفظ، وہ بھی رب کے لفظ سے، رب بھی اے میرے رب. کوئی ہیلا نہیں، کوئی سروکار نہیں، کوئی طاقت نہیں، کوئی قوت نہیں، کوئی چارہ نہیں رب کی جناب میں لوٹنے کے علاوہ، رب سے دعا کے علاوہ کوئی چارہ نہیں، چاہے عام انسان ہو یا خاص یا خاص انسان ہو. خاص یا خاص انبیاء کے اعتبار سے کہا جا رہا ہے. سب رب کے در کے سوالی ہے، رب کے در کے بھکاری. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، تم سب کے سب رب کے در کے محتاج ہو، رب کے سوالی ہو، رب کے در کے بھکاری ہو. کچھ نہیں کر سکتے. درخت کا ایک پتا یا سمندر کا ایک قطرہ یا خشکی کا ایک ذرہ بھی رب کی اجازت کے بغیر، رب کے اذن اور امر کے بغیر حرکت نہیں کر سکتا. سب کے سب رب کے اذن، رب کے امر کے محتاج ہیں. اگلا فائدہ، بندوں کو رب کی طرف بلانا. انی دعوت انی دعوت قومی،
اور اس میں یہاں یہ بھی فائدہ دعوت کے نائے سے کہ دعوت جو دی جائے گی رب کی طرف، رب کی کتاب قرآن کی طرف، رب کے رسول کی طرف، یا رب کے رسول کی کتاب امت محمدیہ کے پس منظر میں سنت کی طرف، نہ کہ اشخاص کی طرف، نہ کہ اپنے نظریات کی طرف۔ انبیاء کرام نے کس چیز کی دعوت دی؟ اللہ کی جانب بلایا، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ۔ حکمت و موعظت کے ساتھ جہاں بلانا ہے وہاں یہ بھی بتا دیا کہ کس کی طرف بلانا ہے، رب کے راستے کی طرف بلانا ہے، رب کی طرف بلانا ہے، کتاب و سنت کی طرف بلانا ہے، نہ کہ کسی بناوٹی دین یا گڑھے ہوئے مفروضہ نظریات کی طرف، بزرگوں اور بڑوں کے بنائے ہوئے واقعات اور اساطیر اور قصے کہانیوں کی طرف۔ اگلا فائدہ، انبیاء کرام بھی رب کے بندے اور مخلوق ہیں۔ یہ کیسے سمجھ میں آیا؟ ربی سے ربی وہی ربی کے لفظ، نور علیہ السلام کہتے ہیں ربی، ربی میرے رب۔ پتا کیا چلا کہ رب صرف اللہ ہے، باقی سب لوگ کیا ہیں؟ رب کا اپوزٹ کیا ہوگا؟ مربوب، مخلوق، محتاج۔ ہر ذرہ، ہر قطرہ، ہر انسان محتاج ہے، اور انبیاء کرام بھی مربوب ہے، مخلوق ہے، محتاج ہے۔ اسی پر اگلا نقطہ جو اس سے زیادہ ہائی ہو سکتا ہے، کیونکہ بعض لوگ ایسا سمجھتے ہیں، اس لیے اس چیز کو بتانے کی ضرورت ہے، ورنہ یہ بتانے کی ضرورت نہیں۔ انبیاء کرام بھی رب کے بندے اور مخلوق ہیں، اور بلکہ اس سے اعلیٰ انبیاء کرام مختار کل نہیں ہے۔ کچھ لوگ ایسا سمجھتے ہیں، نعوذ باللہ، اس لیے اس کی نفی مقصود ہے۔ انبیاء کرام مختار کل نہیں ہے، کیونکہ وہ بھی کیا ہیں؟ مربوب ہیں، مخلوق ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت آپ جب پڑھیں گے متعدد آیتوں میں، آپ کو لا املک لکم ضرا ولا نفع ولو كنت اعلم الغیب لاستكثرت من الخیر۔ اگلا فائدہ، شب و روز یا دن و رات دعوت میں لگے رہنا یا دعوت کا کام کرنا۔ یہ کہاں سمجھ میں آ رہا ہے؟ لیلا و نہارا۔ لیلن و نہارا۔ اگلا فائدہ، رات میں دروس اور دینی پروگرام کا انعقاد کرنا۔ لیلا و نہارا۔ ہاں، لیلن کا لفظ، لیلن کا لفظ، کیونکہ عموماً کبھی کبھی لوگ اشکال پیش کرتے ہیں، یہ صرف لیلن کے لفظ سے سمجھ میں آ رہا ہے، اور نوح علیہ السلام نے رات میں بھی دعوت کا کام کیا، لیلن۔ اگلا فائدہ، دعوت میں استمرار، دعوت میں استمرار، ہمیشگی۔ کیا معنی استمرار کا؟ ہمیشگی۔ یہ کیسے سمجھ میں آیا؟ لیلن لیل و و نہارن کے لفظ۔ نہارا۔ ہاں، یہ اگر صرف لیلن ہوتا تو یہ سمجھ میں آتا کہ نہار میں نہیں، یا اگر صرف نہارن ہوتا تو سمجھ میں آتا نہار میں نہیں، لیکن دونوں چیزوں کا اللہ نے تذکرہ کیا، جو پوری یوم کا یا پورے دہر کا، پورے زمانے کے یہی خلاصہ ہے، کیونکہ یا تو لیل ہوگا یا نہار، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ لیل و نہار کے علاوہ کوئی دوسرا ہو۔ اسی طرح دعوت میں استمرار، ہمیشگی۔ اگلا فائدہ جو دعوت کے نائے سے، داعی کا اپنی دعوت میں لگے رہنا، داعی کا اپنی دعوت میں لگے رہنا اور نتیجہ اللہ پر چھوڑنا۔ یہ کیسے سمجھ میں آ رہا ہے؟ لیلن والا ہارن سے لیلن اور نہارا سے، اور نوح علیہ السلام کی مکمل دعوتی زندگی کو پڑھ کر۔ یہ نوح علیہ السلام کی قوم اتنے لمبے عرصے تک، لمبے وقفے تک دعوت کرنے کے بعد بھی مانی نہیں، لیکن لگے رہے نوح علیہ السلام، نوح علیہ السلام اپنے کام میں لگے رہے۔
اخیر میں جب بہت زیادہ جس کو کہہ سکتے ہیں بددل ہو گئے یا مایوس ہو گئے، نا امید ہو گئے، تو بد دعا کرتے ہیں۔ اگلا فائدہ، مدعو۔ مدعو کس کو کہتے ہیں؟ جس کو آپ بلا رہے، مخاطب جس کو سامع کہتے ہیں، آڈینس جس کو کہہ سکتے ہیں آسان لفظوں میں سمجھنے کے لیے۔ مدعو کے نشاط کے اوقات کو غنیمت سمجھنا۔ کیا معنی اس فائدے کا؟ جو مخاطب ہیں، جو مدعو ہیں، ان کے نشاط کے جو اوقات ہیں، جس وقت وہ زیادہ دعوت کو قبول کر سکتے ہیں، سستی و کاہلی کی حالت میں نہ ہو، اس اوقات پہ یا ان اوقات پہ یا اس وقت کو غنیمت سمجھنا اور اس وقت میں دعوت دینا۔ یہ بھی لیلن و نہارن کے لفظ سے، لیکن اس کے ساتھ ایک حدیث بھی جوڑی گئی ہے جو صحابہ کرام بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کے لیے ہمارا خیال کرتے تھے کہ ہم اکتا نہ جائیں، یعنی جو نشاط کے اوقات ہوتے تھے ان اوقات میں آپ دعوت کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو جب آپ پڑھیں گے تو یہ بھی ایک چیز ملے گی آپ کو، یتخولون بالموعظہ کراہۃ السامۃ علینا، ہمیشہ بار بار نصیحت بھی نہیں کرتے تھے، اور دوسرا یہ بھی مفہوم ہے کہ ہمارے نشاط کے اوقات کو خیال کرتے تھے، اور اس وقت دعوت کا کام کیا جائے۔ اسے علماء نے نتیجہ نکالا کہ جس وقت مدعو کے یہاں قبول کرنے کا جذبہ زیادہ ہو، اس کے جو نشاط کے اوقات ہو، ایسا نہ کہ مدعو یا مخاطب جب سستی اور کاہلی کے وقت میں اس وقت دعوت کا کام کیا جائے۔ یہ لیلن اور نہارن کے ساتھ ساتھ اس حدیث کو بھی جوڑا گیا جس کو امام بخاری نے ذکر کیا، مسلم نے بھی، بخاری میں 68 پر اور مسلم میں 2821 پر موجود ہے۔ بخاری میں آپ چیک کریں، کافی ہے۔ اگلا فائدہ، قوم نوح کی سرکشی کا بیان۔ یہ کہاں سمجھ میں آ رہا ہے؟ یزیدہم سے فلم ہاں، یزید۔ دوسری آیت آج کے درس کی، یعنی آیت نمبر 6، فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِي إِلَّا فِرَارًا۔ اور بھی سرکشی کی متعدد شکلیں آگے آئیں گی۔ ابھی یہاں پر رک کے دعوت اور دائی کے ناحیے سے ایک نقطے کو لیتے ہیں اور اس کے متعلق جو چیزیں اس کو بتا دیتے ہیں کہ جو مخالفین دعوت ہیں، دیکھیے جب بھی ہم دعوت کا لفظ لیتے ہیں تو بہت ہی عام لفظ ہے۔ دعوت جب ہم کہتے ہیں تو کس چیز کی جانب دعوت دی جائے گی؟ اسلام کی طرف، ایمان کی طرف، توحید کی طرف، رسالت کی طرف، سنت کی طرف، ٹھیک ہے؟ ایمانیات کی چیزیں آ جاتی ہیں، خاص طور پر آخرت۔ ایمان میں آخرت آ جا رہا ہے، لیکن یہ ایک اہم چیز ہے آخرت پر ایمان، اس لیے آپ دیکھیں گے بہت ساری آیتوں میں اللہ پر ایمان لانے کے ساتھ آخرت پر ایمان لانے کا تذکرہ۔ جب ہم دعوت کا لفظ استعمال کرتے ہیں کہ ان چیزوں کی جانب دعوت دینا جو مطلوب ہے شرعی طور پر، اس لیے دعوت کوئی اپنی جانب سے دی جانے والی چیز نہیں، انہی چیزوں کی جانب دعوت دینا جن چیزوں کی جانب انبیاء کرام نے دعوت دی، یا جو چیزیں مطلوب ہیں شرعی طور پر، جن چیزوں کا تذکرہ ہے کتاب و سنت میں۔ تو اس لائن سے آپ دیکھیں گے جو دعوت کے مخالفین ہیں انہوں نے دعوت کو روکنے کے متعدد طریقے اپنائے۔ یہ کیوں بتایا جا رہا ہے؟ یہ فلم یزیدہم دعائی الا فرارا کو لیتے ہوئے، اور آگے کچھ چیزیں آئیں گی اور دوسری کچھ آیتوں کو سامنے رکھتے ہوئے۔ جو دعوت کے مخالفین ہیں انہوں نے دعوت کو روکنے کو، دعوت کے کاز کو، دعوت کے کام کو روکنے کے متعدد طریقے اپنائے۔ ایک طریقہ تو یہاں بتایا گیا، وہ بھاگتے رہے، دائی کی باتوں کو نہ سننا، ہے نا؟ آگے پھر کچھ چیزیں آ رہی ہیں، اس کی جانب اشارہ کرتا ہوں، آج تو آگے ہم پڑھیں گے۔ کانوں میں انگلیاں ڈالنا، اگلی آج جو آ رہی انشاءاللہ پڑھیں گے، جعلوا اصابعهم فی آذانہم، اپنے آپ کو چھپا لینا، واستغشوا ثیابہم، تاکہ ان کی شناخت نہ ہو سکے۔ یا اور جو دوسری مقام پر چیزیں بیان کی گئی ہیں کہ دائی جب دعوت کا کام کر رہا ہو، جب کتاب و سنت کی باتیں کی جائیں اس وقت شور و گل کرنا، جو کافروں نے کہا لا تسمعوا لهذا القرآن
والغوا فی، یا اسی طرح ایک تمام داعی یا تمام دعات، بلکہ کہ تمام انبیاء اور رسول کی دعوت کے ساتھ جو چیز لگی رہی کہ دعوت کو جادو کہنا، اور داعی کو یعنی نبی کو جادوگر اور مجنون کہنا. یہ اکثر انبیاء کرام کے ساتھ یہ چیز ہوئی کہ لوگوں نے انبیاء کرام کو کیا کہا؟ ساحر یعنی جادوگر یا مجنون کہا. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. متعدد طریقے رہے لوگوں کو دعوت سے دور کرنے، دعوت سے روکنے کے. تو آج کے درس میں ہم نے 2 آیتیں پڑھی، اس پر کچھ سوالات بھی کر لیتے ہیں. سوالات انہی دونوں آیتوں پر نہیں، آیت نمبر 5 اور 6. پہلا سوال ہے، آیت میں 2 فعل ماضی کیا ہے، اس کی جانب میں وضاحت کریں. قال اور دعوت ہے. قالا اور دعوت، صحیح، قالا اور دعوت، ماشاء اللہ. فعل مضارع صرف انہی دونوں آیت نمبر 5 اور 6. یزیدہم، یزیدہم ہے. یزید، یزید، ماشاء اللہ. منادا، ربی منادا ربی، حرف ندا محذوف ہے. عموماً دعاؤں میں یہی اصول ہے. مفعول بھی، قومی، قومی، صحیح. مفعول فی، لیلن و نہارن. لیلن لیلن و ونہار، نہارا. ضمیر منصوب متصل. یزیدہم میں ہم جا. ہم، یزیدہم میں ہم. ہم ادات استثناء، اللہ. الا. اللہ. البتہ یہاں پر ہم نے کہا تھا مستثنی مفرد کو سامنے رکھتے ہوئے ہاں، کہ ادات حسر، استثناء و حصر، ادات حسر، حصر صرف نفی کے ساتھ استعمال ہوا ہے، ورنہ آپ اس کو مجرد کر کے دیکھیں صرف الا تو ادات استثناء. ترکیب کے اعتبار سے ادات حصر ہے تو دونوں لفظ کا ہم نے استعمال کیا، ادات استثناء و حصر. یزید ہم، یزید فعل، اس کا فاعل کہاں پر ہے؟ دعائی، یزید دعائی. مفعول دعائی، دعائی، دعا. ماشاء اللہ، صحیح. اچھا، ابھی دونوں آیتوں کو غور سے پڑھی. ابھی کو جو مشترک چیزوں کی جانب تھوڑا سا اشارہ ہو رہا ہے. دونوں آیتوں میں ملا کر ایک فعل ماضی ہے اور اس کا مصدر. ایک فعل ماضی ہے. فعل ماضی استعمال ہوا اور اس کا مصدر بھی استعمال ہوا. انہیں 2 آیتوں، دوسری آیت سے مثال نہیں. دعوت. ہاں، فعل ماضی دیکھی تو ہم نے بتایا فعل ماضی 2 ہی ہیں اس میں. یزیدہم. جی نہیں سر، نہیں یہ دعوت اور قومی ہے شاید نا. نہیں نہیں، ہاں، ہاں، سوال کیا مطلق فعل نہیں کہا، فعل ماضی، فعل ماضی اور اس فعل ماضی کا مصدر. قال ربی. فعل ماضی 2 ہی ہے، بتایا آپ لوگوں نے، قالا اور دعوتو. دیکھیے کس کا مصدر موجود ہو سکتا ہے ان دونوں آیتوں میں؟ دعوت، دعوت کا دعا ہے. دعائی. ہاں، دعوت، دعا، کیونکہ اس کا جو مصدر جو کامن جو بہت مشہور ہے دعوت، دعا بھی مصدر ہے. ایک مصدر تو دعوت بہت مشہور ہے، دوسرا مصدر دعا. دعا ہے پھر اس کو اضافت کی گئی یا کی طرف تو دعا ہی ہوا. تو دعوت ماضی، اس کا مصدر کہاں ہے؟ دعائی. دعا یہ مصدر ہی تو ہے جی سر. یا نہیں مصدر ہے؟ مصدر. جی. مصدر. جی 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 شیخ، البتہ دعا ترکیب بلانا. میں یہاں پر فاعل، ترکیب میں یہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ فاعل ہو رہا ہے یزید کا، لیکن لفظ لفظ کے اعتبار سے وہ مصدر ہے یا نہیں؟ جی جی. مصدر. مصدر. ہاں، اسی نقطے کو سمجھانا تھا. اگلا سوال ہے، رات میں دینی دروس، دینی مجالس انعقاد کرنے، منعقد کرنے کا ثبوت آیت سے مل رہا ہے. وہ کون سا لفظ ہے؟ لیلا و نہار. لیلن، لیلن. لیلن. رب انی دعوت قومی لیلن.
اچھا، ایک دوسرا نقطہ جو اور بہت ساری نصوص کو سامنے رکھتی ہے، لیکن یہاں سے بھی سمجھنے کی کوشش کیجیے. دائی کا کام ہے مدعو کے پاس آئے یا مدعو کا کام ہے دائی کے پاس آئے؟ اصل کیا ہے؟ دائی دائی کا کام ہے دائی ہاں، دائی کا مدعو کے کام ہے کہ پاس مدعو آئے. کے پاس. دعوت قومی لیلوں و نہارا. جس طرح ایک فن جیسے اصول تفسیر پڑھتے ہیں، اصول فقہ پڑھتے ہیں، اس طرح دعوت کا بھی ایک اصول دعوہ علماء نے لکھا ہے انبیاء کرام کی دعوت کو پڑھ کر. اس میں ایک اہم نقطہ ہے کہ اصل یہ ہے کہ دائی مدعو کے پاس جائے، دائی مدعو کے پاس جائے. نوح علیہ السلام کی قوم نے دعوت کو قبول کیا یا رد کیا؟ رد کیا، فرار رد ہو کیا. رد کیا. کس لفظ سے ہمیں یہ چیز سمجھ میں آ رہی ہے؟ فرارا. 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 اچھا، اب اس پر ہمیں تربوی طور پر دعوت سے فرار کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ عذاب. 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 آخر میں نوح علیہ السلام نے دعا کی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا. یا دوسری صورتوں میں رب انی مغلوب فانتصر، آج سورہ قمر کی آیت ہوگی یہ. تو عمل کے اعتبار سے تربوی طور پر ہم سے کیا مطلوب ہے؟ ہم دعوت سے فرار کریں یا دعوت کی طرف فرار کریں؟ دعوت کی دعوت کی طرف طرف فرار فرار کریں. کریں. دعوت کی طرف فرار کریں. ابھی فرار فرار والے ادھر. نقطے پر رکتے ہیں. قوم نوح نے جو کیا فرار عن الدعوہ تھا، ہم سے کیا مطلوب ہے؟ ففروا الی اللہ، اللہ کی طرف دعوت. ففروا الی اللہ، بھاگو اللہ کی طرف، دوڑو اللہ کی طرف، پلٹو اللہ کی طرف، رجوع کرو اللہ کی طرف. بہت گناہ کر لیے، توبہ کرو اللہ کی طرف، اللہ کی جناب میں توبہ کرو. یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا ففروا الی اللہ. اللہ کی رحمت کا دروازہ، اللہ کے عفو و کرم کا دروازہ، اللہ کے توبہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہوا ہے. یہ اللہ ہے جو آپ کے گناہوں کو بخشنے والا ہے. یہ لوگ ایسا کبھی کبھی کہتے ہیں یا کہہ دیتے ہیں کہ تمہاری بخشش نہیں ہوگی. یہ نظریہ، یہ نقطہ، یہ عقیدہ غلط ہے. رب نے اپنی رحمت کے دروازے کو کھول کر رکھا، آپ کون ہوتے اس دروازے کو بند کرنے والے؟ وہ بندہ گنہگار ہونے دو، لیکن رب کے عفو و کرم، اس کے توبہ کا دروازہ تو ہمیشہ کھلا ہوا ہے. سورہ زمر کی آیت اتنا ہی سے بہت جامع، اور اسی لیے یہ نقطہ اپنا کر کہ فلاں بہت گنہگار، اس کی بخشش نہیں ہوگی. کبھی کبھی لوگ توبہ سے اور رب کی جانب رجوع کرنے سے کچھ لوگوں کو روک دیتے ہیں. اس پس منظر میں اس آدمی کا واقعہ بھی ہمیں پڑھنا چاہیے جو 99 آدمیوں کا قاتل تھا. اور جب ایک عابد و زاہد کے پاس جاتا ہے اور پوچھتا ہے کیا میرے لیے توبہ ہے، تو کیا جواب دیتے ہیں؟ نہیں. تمہاری توبہ نہیں ہے. تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اس کو بھی قتل کر دیتا وہ بندہ. اسے سمجھ میں آتا ہے کہ اس بندے کے اندر گناہوں سے نفرت کا عنصر جاگ گیا تھا، جس کو ہم ایک دانہ کہتے ہیں، چنگاری ہم کہتے ہیں نا. وہ ایمان کا شعلہ بیدار ہو گیا تھا، لیکن اس کو صحیح مصدر نہیں مل رہا تھا جو توبہ کی طرف لائے. اس کو بھی قتل کر دیتا. قتل کرنا غلط تھا، لیکن جو ایمان کی چنگاری، ایمان کا شعلہ جو جاگ اٹھا تھا، اس کو صحیح رہنمائی نہیں ملے گی. پھر ایک عالم ملتا ہے. عالم کیا اس کو مشورہ دیتے ہیں؟ دعوت کی طرف بھی. دعوت کی طرف، وہ فلاں فلاں بستی کی طرف چلے جاؤ، انہیں لوگوں کی بستی ہے. بیچ راستے میں ان کا انتقال ہو جاتا ہے. حدیث کا لفظ ہے رحمت کے فرشتے بھی جھگڑتے ہیں اس کی روح نکالنے کے، روح لے جانے کے لیے، اور عذاب کے فرشتے. پھر جب ایک فرشتہ انسانی شکل میں آ کر فیصل کرتا ہے، فیصلہ کرتے، کیا فیصلہ کرتے ہیں؟ زمین کو ناپو، دیکھو کس بستی کی طرف وہ زیادہ قریب ہے. تو جب ناپا گیا تو کیا پتا چلا کہ جس بستی کی طرف وہ سفر کر رہے تھے، اس بستی کی جانب ایک بالش یا زیادہ قریب ملے. تو رحمت کے فرشتے ان کی روح کو لے گئے. نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ جب عالم کی جانب آپ رجوع کریں گے تو آپ کو صحیح رہنما ملے گی. جو بے علم کے فتوا دیں گے تو اس طرح گمراہ کریں گے. جس کو بخاری میں کتاب العلم میں اور متعدد حدیثوں میں فضلوا و ازلوا کہا. اس لیے دعوتی ناحیے سے، تربوی ناحیے سے، اخلاقی ناحیے سے بھی، اور بندہ گناہ کر رہا ہے. گناہ کرنا تو انسان کی فطرت اور خاصیت ہے. گناہ سے انسان کبھی الگ ہو نہیں سکتا، کیونکہ ہم سب کیا ہیں؟ ابن آدم ہے. آدم سے گناہ ہوا، آدم کے بیٹوں سے گناہ ہوگا. لیکن گناہ کے بعد گناہ پر ڈٹے رہنا یہ غلط ہے. لیکن جب تک وہ ڈٹے رہا، اس کی 50 سال کی عمر تھی، 50 سال مکمل گناہ کرتا رہا. ایک اس کا جو نیا سال شروع ہوا، کسی دن اس کی ایمان کی صبح ہو گئی، توحید کی صبح ہو گئی، اسی دن سے وہ توبہ کرتا رہا، اس کے گناہوں کو معاف کرے گا. کیونکہ سورۃ زمر میں اللہ نے کیا کہا؟ اسرفوا علی انفسہم. اور وہ بندہ 99 آدمیوں کا قاتل تھا. اللہ نے اس کی توبہ قبول کی. اس کی روح کو کون لوگ لے گئے؟ رحمت کے فرشتے لے گئے. تو کوئی بندہ کتنا بھی گنہگار ہو،
اس کے لیے عفو کرم اور توبہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہوا. توبہ کا دروازہ کبھی بند نہیں. کب بند ہوگا توبہ کا دروازہ؟ جب موت جانکنی کے کا عالم، آخر. اس بندے کے خاص جانکنی کا عالم آگے، اس وقت توبہ کا دروازہ بند ہے. یا جب قیامت کی بڑی نشانیاں ظاہر ہونی شروع ہو جائیں. ورنہ توبہ کا دروازہ کبھی کھلا ہوا، کبھی بند نہیں، ہمیشہ کھلا ہوا. تو کسی کو بھی اس ناحیے سے رب کی جانب لوٹنے، رب کی جانب پلٹنے، رب کی جناب میں توبہ کرنے سے ہمیں روکنا نہیں چاہیے. بلکہ ہمیں کوشش کیا کرنی چاہیے دعوت کے ناحیے سے کہ ہم کو رب کے قریب لانا چاہیے، ایمان اور توحید کے قریب لانا چاہیے. آج کے درس میں انہی باتوں پر رکتے ہیں. نکتفی بہذا القدر. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کچھ سوال ہے آیت سے متعلق، یا سوال کر سکتے ہیں، 2-3 سوال. پچھلے درس سے متعلق ہاں سوال ہے. بولیے. ہاں جی بولیے. جی جب تقوی کے بارے میں بتا رہے تھے تو اس میں ہاں علی رضی اللہ عنہ کا ایک کال ذکر کیے تھے. تو ہاں ہاں اس ہاں وقت آپ نے کہا تھا کہ یہ کال منسوب کیا جاتا ہے، تو کیا مطلب وہ کال ثابت ہے یا نہیں ہے؟ ہاں ہاں چیک نہیں کیا اس کو. اصل اس طرح شاید منسوب کیا جاتا ہے، یا حقیقت میں انہیں کا قول منسوب عقیدے یا اس کے کیا نام ہے، جو اخلاق و آداب کی کتابیں، اس میں علی رضی اللہ عنہ کا نام لیا گیا. اصل میں ایسا جی ہوتا ہے کہ جو اس طرح کی چیزیں ہیں نا، جو جس چیز سے مشہور ہے، اگر قائل نہیں ملا تو اس کی جانب منسوب کر دیا گیا. عربی میں تو نہیں، اردو میں آپ دیکھیں، اردو کے جو اقوال زرعی ہیں کس سے بھرے ہوئے ہیں؟ آپ کو بہت کم ہے، یہ مطلب بہت بڑا المیہ ہے. یہ آپ کو بہت کم اقوال زرعی اردو میں ملے گا جو ابو بکر، عمر اور عثمان اور عائشہ کی جانب منسوب ہو. سمجھ رہی اس جی نقطے کو؟ زیادہ تر علی رضی اللہ عنہ. جی کیوں ایسا ہے؟ ایک مکمل کتاب بنا کر مطلب وہ کیا حقیقت اللہ عالم، جس کو نہج البلاغہ کہتے ہیں، جس کا بہت احترام کرتے ہیں شیعہ لوگ، جی اللہ عالم اس کتاب کی حقیقت کیا ہے. ہم کو علی رضی اللہ عنہ سے کوئی خار نہیں ہے، لیکن ان کا وہی مقام ہے جو کتاب و سنت سے ثابت ہے. وہ خلیفہ چہارم ہے. ابو بکر، عمر، عثمان رضی اللہ عنہم کے بعد ان کو خلیفہ ہیں، اس میں کوئی کلام نہیں. لیکن 3 کے بعد وہ چوتھے ہیں، پہلے نہیں ہیں. سمجھ رہے اس نقطے کو؟ جی 3 خلفائے راشدین کے بعد وہ چوتھے خلیفہ ہیں. ان کے کیا ہیں، کیا ہے؟ خلفائے راشدین کا تصور ہی نہیں ہے، صحابہ کرام کی عظمت کا تصور ہی نہیں. شاید اس نائے سے میں نے یہ بات کہی ہو، ورنہ علی رضی اللہ عنہ کا یہ قول ہے. اور اس طرح چیزیں ہیں کہ چیزوں کو منسوب کیا گیا ان کی طرف، اشعار میں، اقوال میں. جیسے اشعار میں آپ دیکھیں گے کوئی شعر ایسا جود و کرم والا ہے، تو جود و کرم سے جو مشہور ہیں کون؟ حاتم طائی، ان کی جانب منسوب کر دیا گیا. لیکن جب آپ چیک کریں گے سند کے اعتبار سے بہت سارے مسائل ہیں. تو یہاں شاید ایسا نہیں ہے. علی رضی اللہ عنہ کا یہ قول ہے، شاید کہنے میں مطلب غلطی ہوئی ہوگی. عقیدہ کے بعض کتابوں میں اور اصل میں اخلاق کی کتابوں میں علی رضی اللہ عنہ کی جانب وہ قول منسوب کیا گیا. غالباً انتام البطاعت اللہ والا قول تھا کہ العمل بالتنزیل. 2 قول بتایا تھا جو مسجع مکمل. الخوف من الجلیل والعمل ہاں، الخوف من بالتنزیل. الجلیل والعمل بالتنزیل والقناعۃ بالقلیل والاستعداد لیوم الرحیل. یہ والا قول نا. جی تو ہاں، شیخ 2 اصل قول میں بتایا اسی تھا، سے ایک طلق بن سوال. حبیب کا، ایک علی جی رضی اللہ عنہ کا. کون کس کا دیکھنا پڑے، مجھے بھی تھوڑا کنفیوژن، لیکن 2 یہ قول بتایا تھا جو بہت ہی موزون اور مسجع مکفہ. ہاں بولیے بھی. جی جیسے حدیث رسول کے بارے میں تو یہ ہے کہ جیسے اگر صحت کے بارے میں یہ ہو یا ضعیف ہو تو ضعف بیان کرنا ہوگا ساتھ میں. تو ہاں ہاں اگر ہم کو پتہ نہیں ہے کہ یہ واقعی میں قول علی رضی اللہ عنہ سے ثابت ہے یا نہیں، تو اگر ہم اس طریقے سے بیان کرتے ہیں مطلب جزم کے ساتھ نہیں، تو گناہگار تو نہیں ہوں گے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. اگر آپ کو پتا ہے کہ حقیقت میں مطلب سند نہیں ملی یا آپ کو تشفی نہیں ہوئی، تو آپ کہہ سکتے ہیں مما ینسب الی فلان، مما جی ینسب الی فلان، یہ فلاں کی طرف یہ چیز نسبت کی جاتی ہے. بہت سی ایسی چیزیں ہیں کتابوں کے بارے میں، اس طرح کی چیزیں، جیسے ایک کتاب الفقہ الاکبر جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف ہے. بعض علماء کہتے ہیں کہ ان کی جانب منسوب ہے. یہ پوری مکمل کتاب کے بارے میں. بعض علماء نہیں مانتے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب، کہتے ہیں منسوب ہے، یعنی الحاقی جس کو ہم کہتے ہیں. جی اس طرح ایک کتاب مارکیٹ میں
ख्वाबों की ताबीर से मुतल्लिक इब्न सीरीन की जानिब मंसूब है। वो भी उलमा कहते हैं सही नहीं है, उनकी जानिब निस्बत कर दी गई इस तरह। तो एक मुस्तकिल चीज है इल्हाकी चीजों का इल्हाकी होना, किताबों को किसी की जानिब मंसूब कर देना, अशार का अकवाल का किसी की जानिब मंसूब कर देना। अब वो हदीसों में तो हमने की सेहत और ज़ौक़, लेकिन ये अकवाल जो हैं इनकी क्या कहते तहकीक तदकीक, ये भी बहुत बड़ा मसला है। जी हाँ, और किताबों में भी ये चीज़ है, किताबों में भी ये चीज़ है। तो बाद उलमा मानते हैं कि ये ऐसा है, बाद उलमा कहते हैं नहीं। इसलिए जब आप किताबें पढ़ेंगे तो उनमें जब तहकीक की चीजें आती है तो उसमें एक चीज ये भी आती है कि इस किताब की उसके मुसन्निफ की जानिब निस्बत आती है चीज ना। ये इल्मी बात है, इसलिए इस दुरुस्त में नहीं हम उसको छेड़ते हैं कि इस किताब की निस्बत उसके मुसन्निफ की जानिब साबित है या नहीं। हम्म हाँ, तो जो रसायल की तहकीक करते हैं वो इस नुक्ते पर भी गुफ्तगू करते हैं। जी हाँ, और कोई दूसरा सवाल? जी, जज़ाकल्लाह खैर। हाँ, बारक अल्लाह। हाँ, अशद